اچھا، جہاں تک عیسائیوں کا تعلق ہے تو عیسائیوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کو مانا، پہلی آمد کو انہوں نے قبول کیا، لیکن بین ہی وہی غلطی وہ دہرا رہے ہیں جس طرح یہودیوں نے یہ کہا تھا کہ ہماری کتاب میں تو لکھا ہوا ہے کہ ایلیا آسمان پہ ہے اور مسیح کے آنے سے پہلے خدا تعالیٰ اس کو بھیجے گا، تو وہ آسمان سے ایلیا نہیں آیا، آپ مسیح کیسے ہو گئے؟ تو حضرت مسیح نے اس سوال کا جواب متی کے 11ویں باب میں دیا کہ دیکھو، یوحنا اس کے رنگ میں ہو کر آیا ہے، ایلیا کے رنگ میں، اس لیے جو ماننا چاہے وہ مان لے، کوئی آسمان سے نہیں آنا، یہی اس کا بروز آیا ہے، یہی اس کی جگہ پہ آیا ہے۔ اب حضرت مسیح علیہ السلام نے جب اپنی آمد ثانی کی پیش گوئی کی ہے اور ہم عیسائیوں کو یہ کہتے ہیں کہ وہ آمد ثانی ہو چکی ہے، تو بالکل وہی غلطی عیسائی دہرا رہے ہیں جو یہودیوں نے دہرائی کہ نہیں، ابھی حضرت مسیح علیہ السلام تو آسمان پر ہیں، انہوں نے آسمان پہ آنا ہے، آسمان سے آنا ہے نیچے۔ تو عیسائیوں کی دوہری غلطی ہے، یہودیوں کے سامنے تو مثال کوئی نہیں تھی، لیکن عیسائیوں کے سامنے تو نمبر 1 یہودیوں کی مثال ہے، نمبر 2 ان کے سامنے حضرت مسیح کا فیصلہ ہے جو ان کے لیے ناطق ہے اور اس کو ماننا ضروری ہے۔ حضرت مسیح نے فیصلہ دے دیا کہ بھائی اگر ایسی کوئی بات ہو بھی، لکھی ہوئی بھی ہو، تو پھر بھی وہ تشریح طلب ہوا کرتی ہے اور اس کی تعبیر ظاہری طور پہ نہ ڈھونڈتے پھرنا، لیکن عیسائی اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے اور اسی حالت میں جمے ہوئے ہیں، عیسائیوں کی اکثریت۔ جی اچھا، اس کے بعد مسلمانوں کی طرف ہم آتے ہیں۔ باقی جہاں تک اس کی علامات کا سلسلہ ہے نا کہ عیسائی کتابوں میں آخری زمانے میں آنے والے مسیح کی علامات کیا بیان ہوئی ہیں، یہ لمبا مضمون ہے، اور جس طرح ہمارے علماء حضرات نے متی کے 24ویں باب کی طرف اشارہ کیا ہے، اگلے پروگراموں میں ان پہ الگ الگ گفتگو ہونی چاہیے، اور ہم یہ الگ فضل سے ثابت کرتے ہیں کہ یہ علامات اس زمانے میں پوری ہوئی ہیں اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت کا ثبوت ہے، اور عیسائیوں کو ان پہ غور کرنا چاہیے۔ تو یہ مزید اس پہ گفتگو کا یہ تقاضا کرتی ہیں جو انشاءاللہ اگلے پروگراموں میں ہو سکتی ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہم جو مسلمان مذہب ہے اس میں بھی نزول مسیح کا عقیدہ پایا جاتا ہے، اور یہاں 2 حصے ہیں۔ ایک جماعت احمدیہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان پیشگوئیوں کا پورا ہونا مانتی ہے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں جو پیشگوئیاں تھیں کہ آخری زمانے میں مسیح ابن مریم نازل ہوں گے، یہ بروزی طور پر پوری ہوئیں، اور حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام مسیح موعود ہو کر، مسیح کے رنگ میں ہو کر تشریف لے آئے، اور چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو وفات پا چکے ہیں، اس لیے ان کے دوبارہ اصلی طور پر دوبارہ آنے کا تو سوال ہی نہیں ہے۔ یہ جماعت احمدیہ کا عقیدہ ہے، پچھلے پروگراموں میں اس پہ آپ گفتگو کرتے رہے ہیں۔ جو جمہور مسلمان ہیں، اکثریت جو مسلمانوں کی ہے، ان کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پر اٹھا لیے گئے تھے، اور تب سے 2000 سال سے زائد کا عرصہ ہو گیا ہے، وہ آسمان پر اسی طرح زندہ ہیں اور وہ آخری زمانے میں نازل ہوں گے۔ تو اب اس کی بنیاد غیرت جماعت وہ 2-3 آیات پہ بھی رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، ان سے وہ استدلال کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو بنتا نہیں ہے۔ مثال کے طور پر یہ آیت پیش کرتے ہیں کہ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، کہ اہل کتاب وہ کہتے ہیں کہ یہاں یہ کہا گیا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام پر ہر اہل کتاب حضرت مسیح کی موت سے پہلے ایمان لائے گا، اور قیامت کے دن وہ ان پر گواہ ہوگا۔ تو کہتے ہیں چونکہ تمام اہل کتاب حضرت مسیح پر ایمان نہیں لائے، اس کا مطلب ہے کہ حضرت مسیح زندہ ہیں، وہ آخری زمانے میں آئیں گے اور سارے اہل کتاب ان پر ایمان لائیں گے، تو پھر ان کی وفات ہوگی۔ تو اب صرف اس کی تفصیلی تردید الگ ہو سکتی ہے، یہاں مقصود نہیں ہے، صرف اتنی بات کافی ہے کہ یہاں کہا گیا ہے ان من اہل الکتاب، کہ اہل کتاب میں سے ہر
فرد. تو جو اب لاکھوں کروڑوں یہودی اور عیسائی فوت ہو رہے ہیں 2000 سال سے اور آگے پتہ نہیں کتنے ہوں گے، وہ کس کھاتے میں جائیں گے؟ یہاں تو اللہ تعالیٰ نے ان من اہل الکتاب کہہ کے حصر کر دیا ہے کہ کوئی اہل کتاب میں سے باقی نہیں بچے گا جو اس پر ایمان نہ لائے. تو اس لیے یہ ترجمہ ہی درست نہیں ہے. یہاں ترجمہ درست یہ ہے کہ ہر اہل کتاب اپنی موت سے پہلے حضرت مسیح کے واقعہ صلیب پر ایمان رکھتا ہے. یہودی اس لحاظ سے کہ ہم نے صلیب پہ مار دیا، اور عیسائی اس لحاظ سے کہ وہ صلیب پہ مر گئے، ہمارے لیے کفارہ ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یوم القیامت یکون علیہم شہیدا، قیامت والے دن ان کو حالات کا پتہ لگ جائے گا کہ یہ غلط ہے، وہ ان کے خلاف کھڑا ہوگا. تو یہ آیت ہے. اسی طرح کی اور ایک دو آیات پیش کرتے ہیں، اور زیادہ تر تفصیل احادیث میں نزول مسیح کی ملتی ہے. بڑی وضاحت کے ساتھ احادیث ہیں جس میں یہ ذکر ہے کہ آخری زمانے میں حضرت عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے. مثال کے طور پر یہ حدیث ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم و امامکم منکم، کہ تمہارا کیا حال ہوگا جب تم میں ابن مریم نازل ہوں گے اور وہ تمہارے امام تم میں سے ہوں گے. پھر یہ حدیث ہے یوشک من عاش منکم یلقا عیسی ابن مریم اماما مہدیا حکما عدلا یکسر الصلیب و یقتل الخنزیر، کہ قریب ہے کہ تم میں سے جو زندہ رہے وہ عیسی ابن مریم کو مل لے، جو امام مہدی بن کر آئیں گے، حکم عدل بن کر آئیں گے، صلیب کو توڑیں گے اور خنزیر کو قتل کریں گے. یہ اسی طرح کی ایک اور حدیث ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تقوم الساعة حتى ينزل عیسی ابن مریم، کہ قیامت اس وقت تک نہیں ہوگی جب حضرت عیسیٰ بن مریم نازل ہو جائیں، حکمن مقسطن، جو حکم کے طور پر آئیں گے، انصاف کرنے والے ہوں گے، و امامن عدلن، اور عادل امام بن کر آئیں گے، یکسر الصلیبہ، صلیب کو توڑیں گے، و یقتل الخنزیرہ، خنزیر کو قتل کریں گے، و یضع الجزیہ، اور جنگ کو ختم کر دیں گے، جزیے کو ختم کر دیں گے، یفیض المال، وہ مال تقسیم کریں گے، حتی لا یقبلہ احد، اتنا مال کہ کوئی اس کو قبول نہیں کرے گا. تو یہ وہ احادیث ہیں اور بھی بہت سی ہیں جس میں مسیح ابن مریم کے نزول کا ذکر ہے. اب یہاں اکثر لوگوں کو چونکہ پہلے ذہن میں یہ عقیدہ ذہن میں بٹھا بیٹھے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر چلے گئے ہیں، تو اب انہوں نے یہ دیکھا کہ حدیث میں یہ نزول کا لفظ بھی ہے اور ابن مریم کا لفظ بھی ہے، مسیح ابن مریم. تو وہ پھر ظاہر کا دھوکہ کھا گئے، وہی دھوکہ جو یہود نے کھایا محروم رہے، عیسائیوں نے کھایا محروم رہے، اور انہوں ہمارے مسلمان بھائیوں نے بھی اسی دھوکے کا یہ بھی شکار ہوئے کہ دیکھو جی ظاہری طور پر لکھا ہوا ہے کہ مسیح ابن مریم آئیں گے، تو آپ کہتے ہیں مسیح آئیں گے، یہ درست نہیں ہے. پھر یہ انہوں نے کہا جی کہ یہاں نزول لکھا ہوا ہے، تو نزول تو آسمان سے ہوا کرتا ہے، تو آسمان سے آئیں گے یہ صاف پتہ چلتا ہے. حالانکہ ذرا سا بھی غور اور تدبر کرتے تو ان کو پتہ چلتا کہ استعارہ اور تشبیہ یہ مذہب کی دنیا میں بہت عام ہے، اور بہت سے مسائل اس کے ذریعے حل ہوتے ہیں. اور جب قرآن مجید پکار کر کہہ رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، تو پھر اس کے بعد اگر کہا جائے کہ کوئی فوت شدہ شخص دوبارہ آئے گا تو اس سے مراد اس کی مثیل ہوا کرتا ہے، اس کے مشابہ وجود ہوا کرتا ہے، جس طرح میں نے پہلے مثالوں سے بھی ظاہر کیا. اور ہر زبان میں یہ محاورہ ہے کہ مثال کے طور پر پیارے بچے کو ماں چاند کہہ دیا کرتی ہے، بہادر کو یہاں ہم اردو عربی میں رستم کہتے ہیں. اسی طرح ہر زبان میں یہ تشبیہات اور استعارے استعمال ہوتے ہیں کہ ایک نام دے دیا جاتا ہے اس کی خصوصیات کی وجہ سے. تو یہاں بھی مسیح ابن مریم کا نام دیا گیا ہے اس آنے والے وجود کو، کیونکہ کام اس کا یہ بتایا گیا یکسر الصلیبہ، صلیب کا غلبہ ہوگا، صلیبی عقیدے کا غلبہ ہوگا، عیسائی مذہب کا غلبہ ہوگا. اس کو توڑنے کے لیے، ان کے دلائل کو ختم کرنے کے لیے وہ آئے گا، اس لیے اس کا نام مسیح ہوگا. اور رہی نزول کی بات، تو یہ تو بہت کامن لفظ ہے، عربی میں نزیل مہمان کو کہتے ہیں. اب مہمان آسمان سے تو نہیں آیا کرتے. اس کے علاوہ قرآن مجید میں انا انزلنا الحدیدہ، لوہے کو ہم نے اتارا، لباس کو ہم نے اتارا، جانوروں کو، چارپایوں کو ہم نے اتارا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی فرمایا کہ انزل علیکم ذکر رسولہ، کہ یہ
तुम्हारी तरफ हमने नाजिल किया। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो दुनिया में तशरीफ लाए थे। तो ये मुख्तसर तारुफ के तौर पर मैंने बताया कि ये उनकी बुनियाद है, और आगे अगर बात होगी तो यकीनन जो इस बारे में उनके दलाइल हैं उनको हम जेर नजर लाएंगे, और जो जमात अहमदिया के कवि मबनी बर कुरान हदीस और मबनी बर अकल दलाइल हैं उनको भी हम पेश करेंगे, तो जिससे ये मसला इंशाअल्लाह बहुत वाज़ेह तौर पर लोगों की समझ में आएगा।